مہینہ شعبان ہے۔ یہ مہینہ شعبان جو ہے یہ بہت پیارا مہینہ، خود ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ ساتھ میں بولو نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ ایسے ہی عظمت والا ہے اس لیے کہ یہ نبی کا مہینہ ہے، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مہینہ بہت عظیم اور برکت والا ہے، اور بڑی رات آنے والی ہے، بولو انشاءاللہ۔ بھائی بڑی رات آنے والی ہے، بہت پیاری رات آئے گی میرے پیارے دوستو۔ اس رات کے بارے میں ایک بات بتاؤ پھر ہم اپنی بات پر آ جائے۔ یہ جو رات آنے والی ہے اس کے بہت سے نام ہیں۔ کبھی اس کو کہتے ہیں لیلۃ مبارکہ یعنی برکت والی رات، کبھی کہتے ہیں لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات، کبھی اس کو کہتے ہیں لیلۃ السکی یعنی فیصلے والی رات، اور واقعتاً یہ فیصلے والی رات ہے۔ اسی رات میں ہماری ماں، بولو ہماری ماں حضرت عائشہ، ہماری اماں، بولو کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات میں رو رہی تھی، اور آپ کے رونے کی وجہ سے بہت سی دوسری عورتیں جمع ہو گئی۔ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات میں رو رہی تھی، یہی 15ویں رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ تو بہت ساری عورتیں جمع ہو گئی اور سب نے پوچھا اماں جان کیا ہوا؟ یہ بڑی رات ہے، یہ لیلۃ البراءہ ہے، یہ شب برات ہے، اس میں رونے کی کیا وجہ؟ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شعبان کی جو 15ویں رات آتی ہے یہ فیصلے کی رات ہوتی ہے، آنے والے سال کا فیصلہ اسی رات میں ہونے والا ہے۔ تو میرے دوستو میرا بھی فیصلہ ہونے والا ہے، آپ کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے، وہ رات قریب آ رہی ہے۔ ارے بہت سارے لوگوں نے حضرت عائشہ کو پوچھا اماں عائشہ یہ رات میں کون کون سے فیصلے ہوں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے پیارے نبی کو کہتے ہوئے سنا یہ رات میں فیصلہ ہوگا کہ آنے والے سال میں کون جینے والا کون مرنے والا ہے، کون جینے والا کون مرنے والا، اس میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کون امیر رہے گا کون غریب رہے گا، یہ بھی فیصلہ ہوگا کون تندرست رہے گا کون بیمار رہے گا، یہ بھی فیصلہ ہوگا کون عزتوں کے ساتھ رہے گا کون ذلتوں کے ساتھ رہے گا۔ لیکن ہماری ماں حضرت عائشہ نے چیخ کر کہا میرے نبی نے فرمایا تھا یہ رات میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کو کلمہ ملے گا کس کے کلمے کو چھین لیا جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ رات آ رہی ہے، بہت ڈر کا معاملہ ہے۔ معلوم نہیں ہم لوگ تو بڑی رات کو صرف جاگنے کی رات سمجھتے ہیں اور اتنے خرافات کرتے عام راتوں میں جو گناہ نہیں ہوتے ہیں وہ گناہ ہم اس رات میں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ رات کے آنے سے پہلے ارے میرے پیاروں آسمانوں پر فیصلہ ہوتا ہوگا، ہمارا کلمہ رہے گا یا ہمارے کلمے کو چھین لیا جائے گا، اور اللہ کی قسم کلمے سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، بولو نا کلمے سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو ہم سب لوگ ارادہ کریں اور پکا ارادہ کریں گے انشاءاللہ کہ یہ رات کی قدر کرنے والا ہم کو بنائے۔ تو یہ رات میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا کیا، ارے میرے دوستو ایک زندگی میں ارادہ کر لو۔ کون کون تیار ہے ایک ارادے کے لیے؟ میں ایک ارادہ کروانے پہ جا رہا ہوں، ارادہ کر لو بھائی، پہلا ارادہ کر لو کرنے دھرنے والی ذات اللہ، یہ یقین بنا لو۔ میرے دوستو سب گناہ معاف ہوں گے، لیکن اگر کوئی شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، بولو اللہ اس کو معاف۔ اس لیے ہم سب لوگ ارادہ کر لے بھائی کرنے دھرنے والا کون ہے، ساتھ میں بولو نا بھائی کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے سب میں برکت عطا فرمائے، ساتھ میں کہہ دو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون، بولو اللہ ہی، ہمیں کھلانے پلانے والا کون، اللہ ہی، یہ شعبان جیسا مقدس مہینہ عطا کرنے والا کون، اللہ ہی، ہمیں رمضان تک پہنچانے والا کون ہے، اللہ ہی، بولو نہ کرنے دھرنے والا کون، اللہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں میرے پیاروں کہ ہم سب اللہ پر بھروسہ کریں اور یقین کریں، اتنا یقین کریں کہ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ
ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں، انہی کے مہینے میں ہے۔ لیکن آج ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رات کا وقت ہے، ساتھ میں بولو نا کون سا وقت ہے؟ رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، رات کا وقت تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پہلا سوال پوچھا، عائشہ عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ رو پڑی اور آنکھوں سے آنسو آئے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں؟ صبح سے شام ہو گئی اب تک کھانے کو مجھے بھی کچھ نہیں ملا ہے، صبح سے شام ہو گئی اب تک مجھے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ اچھا میرے دوستوں، وہ رات کا وقت تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انتظری یا عائشہ، عائشہ انتظار کرو، کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ بھائی رات کو ہمارے حساب سے 2-2:30 بجے کوئی اپنے گھر میں آئے اور گھر میں آ کر کہے کہ کھانا ہے، گھر میں بیوی کہے کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب وہ مدینے کی بات ہے، بھائی وہ مدینے کی بات ہے، بالکل ویران اور سنسان جگہ ہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انتظری یا عائشہ، ہمارے نبی فرماتے عائشہ انتظار کرو، کھانے کا انتظام ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی کہ رات کو میرے پیارے نبی کہاں جائیں گے؟ بھائی رات کو میرے پیارے نبی، بھائی ذرا یہاں کے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ بچوں کو خاموش کریں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فکر میں ہو گئی کہ میرے نبی رات کو کہاں جائیں گے؟ بھائی میرے نبی کہہ رہے انتظار کرو، کھانے کا انتظام ہو جائے گا، اب رات کے یہ سناٹے میں کھانے کا کیا انتظام ہوگا؟ ہمارے نبی یہ کہہ کر گھر سے باہر، بولو ہمارے نبی یہ بات کہہ کر گھر سے باہر، جیسے باہر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بے چین ہو گئی، میرے نبی رات کو کس کے گھر پر جائیں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کھڑکی سے دیکھنا شروع کیا، وہ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کی قسم میرے نبی کہیں نہیں گئے، گھر کے باہر آئے، بھائی گھر کے باہر آئے، مسجد نبوی ہے وہیں پر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، بولو کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت۔ اچھا یہ ٹائم کون سی نماز کا ہے؟ نہ فجر کا ٹائم ہے، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، ہمارے نبی 2 رکعت نماز پڑھ رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں انتظار میں کہ اللہ کے رسول کہہ کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، آپ تو نماز میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی 2 رکعت نماز کے بعد اتنا روئے اور رونے کے بعد پھر میرے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ عائشہ فرماتی میں نے دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ عائشہ فرماتی ہے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول، آپ ہی بول کر گئے تھے کہ انتظام ہو جائے گا، یہاں کچھ انتظام ہوا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر گھر سے چلے، بولو پھر گھر سے چلے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے کچھ نہیں بتایا، میں نے پھر کھڑکی سے دیکھا، جس جگہ آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی وہیں پر آپ نے اللہ اکبر، بولو کتنی رکعتیں نمازیں ہو رہی ہے؟ 4 ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پہلے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر روئے اور پھر رو کر پھر گھر پر آئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ عائشہ فرماتی پھر وہی سوال، گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پیارے نبی گھر میں کھجور تو کیا، کھجور کی گٹلی بھی نظر نہیں آتی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں پھر آنسو تھے، انتظار کر عائشہ کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ پھر ہمارے نبی گئے، وہی حضرت عائشہ فرماتی جس جگہ پہ پہلی 2 رکعت پڑھی پھر دوسری 2 رکعت پڑھی، بولو ابھی بھی اسی جگہ پر اللہ اکبر۔ کتنی رکعتیں ہو رہی ہے اب؟ اچھا یہاں 5ویں اور 6ٹھی رکعت ہو رہی ہے، اور یہاں حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے گھر کے دروازے کے دوسری طرف میں کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں دروازے کی طرف گئی تو کیا آواز آئی؟ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ نے دھیرے سے جواب دے دیا، کہا کون ہے؟ کہا میں عثمان ہوں، عثمان، میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عثمان ہوں، اور میں بہت سا کھانا لے کر آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے نبی گھر میں ہے یا نہیں ہے، اچانک مجھے خیال آیا کہ شاید میرے نبی بھوکے ہوں گے، میں کھانا لے کر آیا ہوں، اور کچا کھانا بھی لے کر آیا، پکا ہوا کھانا بھی لے کر آیا، ہاں میرے نبی ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ بول کر دروازے پہ کھانا رکھ کر چلے گئے، بولو کون چلے گئے؟ حضرت عثمان۔ حضرت عائشہ نے سارا کھانا اپنے گھر میں لے لیا، یہاں ہمارے نبی 2 رکعت پوری کر رہے، رونے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں میرے نبی کھانا آ چکا ہے گھر میں۔ تو کہا کیسے آیا؟ کھانا کیسے آیا؟ کہا عثمان آئے تھے، آپ کو سلام بھی کہہ کر گئے، اور کہا کہ میرے نبی کو تکلیف مت دینا، مجھے ملاقات نہیں کرنا، بس میں نے سلام کیا اور کھانا رکھ کر گئے، آ جاؤ اللہ کے رسول، حضرت عثمان نے کھانا دیا ہے، آ جاؤ۔
میرے دوستوں ہمارے نبی اس وقت روئے، روتے روتے کہا عائشہ انتظار کر میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی گئے، پھر میں نے کھڑکی سے دیکھا میرے نبی 2 رکعت نماز کی نیت باندھے ہوئے۔ اب بتاؤ کتنی رکعتیں ہو گئی؟ نہیں پورا مجمع بولے گا نا میرے کو، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 8۔ جب 8 رکعت پڑھ کے آئے اور اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کہا عائشہ میں ہاتھ دھو لوں؟ بھائی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی تو مسنون ہے نا۔ کہا میں ہاتھ دھو لوں؟ عائشہ تو بھی ہاتھ دھو لے، ہم کھانے کے لیے بیٹھے۔ اب جیسے کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت عائشہ رو رہی اور رو کر کہہ رہی اللہ کے رسول مجھے سب معلوم ہے آپ نے کھانا کیسے منگوایا، مجھے سب معلوم ہے آپ نے 8 رکعتیں نماز پڑھی۔ ہمارے نبی نے کہا ہاں نماز پر اللہ دنیا اور آخرت دونوں کا فیصلہ کر دیتا ہے، نماز پر اللہ دنیا آخرت دونوں کا فیصلہ کر دے۔ لیکن حضرت عائشہ نے پوچھا کہ 6 رکعت پر کھانا تو آ گیا تھا، آپ نے 6 رکعت پڑھی کھانا آ گیا تھا، آخری 2 رکعت پڑھنے کے لیے آپ کیوں گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا پہلے 6 رکعت میں اللہ سے کھانا مانگا، آخری 2 رکعت اللہ کا شکر ادا کر دیا جس نے کھانے کو پہنچا دیا۔ تو میرے دوستو ہمارے نبی تو ہم کو نفل نماز کتنی پڑھ رہے ہیں؟ بولو بولو نہیں ساتھ میں بولو، کتنی پڑھ رہے ہیں؟ 8 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، 6 رکعت اس لیے پڑھ رہے ہیں اللہ گھر میں کھانے کا انتظام کر دے، اور 2 رکعت اس لیے پڑھ رہے کہ اللہ تو نے کھانے کا انتظام کیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو کتنی رکعتیں ہمارے نبی نے پڑھی؟ آواز سے بولو نا۔ اور یہ 8 رکعتیں کون سی ہو گئی؟ نفل ہو گئی۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 8، اور یہ 8 رکعتیں نفل ہو گئی۔ تو وہ نبی جن کی شان اتنی اونچی ہے، کہو نا اللہ کی قسم ہمارے نبی کی شان اتنی اونچی ہے، ان کو تو ضرورت پڑے کتنی رکعت پڑھنے کی؟ 8۔ جبکہ ایک بات بتاؤ بھائی، ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان ہوگی؟ ارے بولو نا شان ہوگی؟ ارے یہ رجب مہینہ گیا آپ کو کئی مرتبہ سنایا اور کئی مرتبہ سناتا رہتا ہوں، اور اللہ کی قسم سنانے میں جو لطف آتا ہے کہ ہمارے نبی کی شان تو وہ شان ہے کہ جب اللہ معراج پہ لے کے جا رہا ہے، معراج پہ جانے سے پہلے اللہ جبرائیل کو کہتا اے جبرائیل میرے نبی کو جب لاؤ ان کے قدم کو چوم لینا، میرے نبی کے قدم کو، یعنی ساتھ میں بولو نا میرے نبی کے قدم کو چوم لینا۔ آپ کو معلوم ہے نا حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی تو آرام کر رہے تھے، ہمارے نبی کے جو تلوے نا تلوے، حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کے تلوے کو، بولو بولو تلوے کو یوں چوما۔ جب تلوے کو چوما تو حضرت جبرائیل نے جب نبی کے تلوے کو چوما نا، جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل تم میرے تلوے کو چومتے ہو، تم میرے تلوے کو چومتے ہو؟ جبرائیل نے فرمایا سارے نبیوں سے ملاقات ہو گئی، تم پہلے نبی ہو جن کے تلوے کو چومنے کے لیے خود اللہ مجھے حکم دے رہا ہے، خود اللہ مجھے حکم دے رہا۔ اور آپ کو معلوم ہے نا جیسے جبرائیل نے ہمارے نبی کے تلوے کو چوما، اللہ کا حکم آیا اے جبرائیل تم نے میرے نبی کے تلوے کو چوما ہے، سفر شروع مت کرنا جب تک 70,000 فرشتے میرے نبی کے تلوے کو نہ چوم لے۔ تو ہمارے نبی کے تلوے کو بولو نا حضرت جبرائیل نے چوما، بولو چوما نا۔ اور کس نے چوما؟ یعنی ساتھ میں بولو نا کس نے چوما؟ 70,000۔ مجھے پوائنٹ پہ آنے دو، بہت لمبا واقعہ ہے، صرف اتنا بتا دو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو پوچھا، معراج کے سفر میں پوچھا اے جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما نا، اے جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما نا؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں۔ ہمارے نبی نے ایک سوال پوچھا کیف وجدت یا جبرائیل، اے جبرائیل جب تم نے میرے تلوے کو چوما، انسان کی شکل میں آئے تھے، تم نے میرے تلوے کو چوما، تمہیں کیسا لگا؟ تمہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، سب لوگ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے نبی میں نے آپ کے تلوے کو چوما، آپ نے مجھے پوچھا میں نے آپ کے تلوے کو چوما۔ حضرت جبرائیل فرماتے میں نے جنتوں کو دیکھا، جنتوں کے بالا خانوں کو دیکھا، جنتوں کے محلوں کو دیکھا۔ جبرائیل فرماتے میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا، جنت کے پھلوں کو دیکھا، جنت کے پھولوں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم، جبرائیل فرماتے اللہ کی قسم جو خوشبو مجھ کو جنت میں نہ ملی آپ کے تلووں میں نصیب ہو گئی۔ میرے دوستو یہ نبی بولو نا جن کے تلوے کو کون چوم رہے؟ حضرت جبرائیل۔ بولو جن کے تلوے کو کون چوم رہے؟ حضرت۔ ارے یہ وہ ہمارے نبی ہے
انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ وہ نبی ہے انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج بھی آپ کے اشارے پر واپس آ جاتا ہے. ارے ہمارے نبی ہے یوں انگلی مبارک رکھتے ہیں ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جاتا ہے. وہ نبی کو جب کھانے کا معاملہ آیا کتنی رکعتیں پڑھی؟ 8. پھر ایک مرتبہ بولو نا کتنی رکعتیں پڑھی؟ 8. نفل پڑھی 8 رکعتیں پڑھی. وہ نبی نے پڑھی. بولو جس سے بڑھ کر کوئی نبی، بولو جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. اور ہم نے آج فجر پڑھی. کتنا کمینہ نمک حرام غدار ہے وہ مسلمان. جمعہ پڑھنے آیا بے شرم. سوچا نہیں ہم نے، سوچا نہیں. ارے اللہ نے پاؤلی تو نہیں بنایا نا، عقل تو دیے نا اللہ. اتنا تو ہم کو بھی معلوم ہے نا کہ جمعہ کی نماز پڑھ دیں. بولو نا جمعہ کی نماز، نہیں ساتھ میں بولو جمعہ کی نماز. اور فجر کی تو فجر میں کیوں نہیں؟ فجر میں کیوں نہیں؟ کیا پرابلم کیا ہے میرے دوستوں؟ چلو بھائی ظہر اثر مغرب میں یہ مسجد میں نظر نہیں آوے نا، کئی صورت میں کوئی کام سے گیا ہوگا. فجر کی نماز میں کہاں مر گیا تھا؟ فجر کی نماز میں کس کو موت آئی تھی؟ ہمارے نبی نفل نماز پڑھ رہے ہیں 8 رکعت. ارے وہ نبی 8 رکعت پڑھ رہے ہیں جن کے تلوے کو جبرائیل نے چوما ہے. ارے جن کے تلوے کو 70,000 فرشتوں نے چوما ہے. ارے ہمارا نبی وہ نبی ہے اللہ عرش پہ بلاتا ہے. اللہ کہتا میرا نبی تو عرش پہ آیا، ایسی جگہ پر آیا تجھ سے پہلے کوئی آیا نہیں، تیرے بعد کوئی آئے گا نہیں. وہ نبی کو نمازوں کی ضرورت پڑی. کتنی رکعتوں کی ضرورت پڑی؟ نہیں بولو نا کتنی رکعتوں کی ضرورت پڑی؟ اور ہم لوگوں کو فجر. اچھا ایک بات میرے کو کہہ دو، میں یہاں سے چلوں گا انشاءاللہ. بڑے زمانے کے بعد یہ مسجد عیسیٰ جی مسجد نا، ہاں بڑے زمانے کے بعد آئے. ہمارے مولانا انور صاحب کی محبت میں یہاں پر آ گئے. میں صرف ایک بات پوچھوں آپ لوگ ادھر ایک دمہ دیکھو. شعبان مہینہ جھوٹ ووٹ بالکل نہیں، جو ہے حقیقت بولو. ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی جو بولتے ہیں اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے. ہاں یا نہیں؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا ہاں یا نہیں. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. ہمارے نبی جو کہہ دیتے ہیں یہ ہونا چاہیے، اللہ آسمان پر وہ فیصلہ کر دیتا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان مثال آپ کو بتاؤں، ایک دم آسان مثال میں آپ کو بتاؤں. وقت ختم ہو رہا، ایک آسان مثال بتاؤں. بدر میں صحابہ تھے نا؟ ارے بولو نا بدر میں صحابہ تھے کتنے تھے؟ 313. بولو بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ 313. اور ہمارے نبی نے اعلان فرما دیا آ جاؤ بدر کے میدان میں، آ جاؤ آ جاؤ. آج جو بھی مقابلہ ہوگا، ارے تاریخ اسلام کا پہلا مقابلہ ہوگا بدر. بولو بدر پہلا مقابلہ ہوگا. اور ہمارے نبی نے فرما دیا آج جو بھی یہاں ہوگا اللہ اسے جنتی بنا دے گا. بولو اللہ اسے. ہاں ہمارے نبی نے اعلان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ہمارے نبی نے اعلان فرمایا اے بدر کے میدان میں آنے والوں آ جاؤ. آج جو بدر کے میدان میں ہوگا اللہ معاف کرے گا، اللہ ایسی جنت عطا کرے گا جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر. بھائی بدر کا میدان ہاں کتنے تھے مسلمان؟ 313. ہوا مقابلہ ہوا نا. آپ کو ایک بات بتاؤں، مقابلے کو 24 گھنٹہ باقی ہے. بولو کتنا گھنٹہ باقی ہے؟ جیسا ابھی کا وقت ہے کل یہ مقابلہ ہونے والا. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت عمر کا ہاتھ اب ہمارے نبی کے ہاتھ میں، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر. اور ہمارے نبی جو میدان میں گھوم رہے اور گھومتے گھومتے ہمارے نبی فرماتے عمر مکے کا فلاں چودھری یہاں مرے گا، یہاں مرے گا. جگہ بتائی. وہ جو ہے نا مکے کا سردار وہ یہاں پہ مرے گا. وہ مکے کا جو سردار ہے نا قبیلے کا سردار وہ یہاں مرے گا. جگہ بتا رہے ارے وہ یہاں مرے گا، ارے وہ یہاں مرے گا. حضرت عمر دل میں کہتے میرے نبی کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ابھی تو جنگ باقی ہے اور کہہ رہے وہ یہاں مرے گا، وہ یہاں مرے گا، وہ یہاں مرے گا، یہاں مرے گا. حضرت عمر کہتے میں نے دھیرے سے کہا اللہ کے رسول ہم تو 313 ہی ہے. اللہ کے رسول ہم 300. تو ہمارے نبی نے یوں دیکھا کہا عمر مجھے معلوم ہے ہم 313 ہے.
پھر حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے. خیر دوسرا دن ہوا, جنگ بدر کا معرکہ شروع ہوا, جنگ بدر ختم ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جنگ بدر ختم ہوئی, میں وہ میدان میں گیا. حضرت عمر کہتے میں روتا تھا, اللہ کی قسم میرے نبی نے جس کے بارے میں جو کہا تھا, جو جگہ بتائی تھی, ایک پاؤں کی انگلی کے برابر بھی وہ آگے نکلا ہوا نہیں تھا. جو جگہ اور جو نام میرے نبی نے بتایا وہی نام کا مرا تھا, اور اس کے پاؤں کی انگلی کے برابر وہ جگہ سے آگے نکلا نہ تھا. حضرت عمر کہتے میں دوڑتا دوڑتا آیا اور میرے نبی کے پاس آیا, اور میں نے میرے نبی کو کہا میرے نبی آپ نے جو کہا ویسا ہی ہوا. اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا عمر کبھی شک مت کرنا, محمد زمین پر کہہ دیتے ہیں, اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. اتنی بات پکی ہے نا بھائی, آپ کو بھی اس پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بولو نا, ہاں بولو نا, یقین ہے کہ نہیں یقین ہے؟ ہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, سنیں گے سب, سن رہے نا انشاءاللہ. یہ جمعہ کا دن, بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن. اور چلچلاتی گرمی, جیسے آج کل جو گرمی ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ ڈگری کی گرمی. ہمارے نبی جمعہ کی نماز کے خطبے کے لیے, بولو ہمارے نبی جمعہ کی نماز کے خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے, خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. ایک صحابی آئے, جیسے ہم لوگ کیسا بیٹھے جمعہ میں, سارے صحابہ بیٹھے, ہمارے نبی خطبہ دے رہے. ایک صحابی آئے, یہاں سے یہاں تک کا کپڑا پہنا تھا, یہاں سے یہاں تک کا, یعنی سطر چھپائے ہوئے تھے. آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول خطبہ روک دو, ارے جمعہ کا خطبہ مت دو. ہمارے نبی نے دیکھا, سارے صحابہ نے دیکھا کہ جمعہ کے خطبہ میں ڈسٹرب کون کر رہا, بھائی جمعہ کے خطبے میں ڈسٹرب کون کر رہا. ہمارے نبی نے یوں دیکھا تو صحابی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول بہت دور گاؤں سے آیا ہوں, پانی نہیں ہے, اللہ کے رسول پانی نہیں ہے, ہمارے جانور مر گئے, ہمارے بچے بلبلاتے ہیں, ہماری عورتوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے. اللہ کے رسول آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, اگر پانی نہیں آیا ہمارا پورا گاؤں برباد ہو جائے گا. بولو پورا گاؤں برباد ہو جائے گا. اسی خطبے میں, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, اسی خطبے میں ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا, اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اللہ پانی برسا دے, اللہ پانی برسا دے, اللہ پانی برسا دے. صحابہ فرماتے ہاتھ نیچے رکھنے سے پہلے آسمانوں سے پانی آنا شروع ہو گیا. چلچلاتی گرمی تھی, بادل بھی جمع ہو گئے, بارش برسنا شروع ہو گیا. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جمعہ کے خطبے میں ہوا, بولو کس میں ہوا؟ جمعہ سے جمعہ تک پانی برسا ہے. بولو جمعہ سے, مدینے پاک میں جمعہ سے جمعہ تک اتنا پانی برسا, اتنا پانی برسا کہ دوسری جمعہ کو ہمارے نبی خطبہ دینے کھڑے ہوئے, وہی صحابی آئے, اللہ کے رسول خطبہ روک دو. تو ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا تم گئے ہفتے میں بھی تو آئے تھے, بھائی گئے ہفتے بھی تو آئے تھے. کہا اللہ کے رسول گئے ہفتے بھی آیا تھا, آج بھی آیا ہوں. کہا کیا پرابلم ہے؟ وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول اتنا پانی آ گیا, ایسا لگتا کہیں ہمارا گاؤں ڈوب نہ جاوے. ہمارے نہروں میں پانی, تالاب میں پانی, گھروں کے پاس پانی, سڑکوں میں پانی. اللہ کے رسول آپ ہی نے کہا تھا, اللہ نے پانی برسایا تھا, آپ کہہ دو اللہ پانی روک دے وے. ارے میرے پیارو, ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, بولو سبحان اللہ, اور دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کیا دعا مانگی, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر. ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ پانی روک دے. ابھی مدینے میں پانی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ دریاؤں میں پانی جانے دے, پہاڑوں پہ جانے دے, اللہ وادیوں میں جانے دے, اللہ گھاٹیوں میں جانے دے. اللہ ابھی مدینے میں ضرورت نہیں, جب ضرورت ہو تو واپس اتار دینا. لکھا کہ ہمارے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے, ہاتھ رکھنے سے پہلے پانی کا معاملہ, ارے بولو بولو پانی کا معاملہ ختم ہو گیا. اب جمعہ کی نماز ہو گئی, بولو کون سی نماز چل رہی تھی؟ جمعہ کی نماز ہو گئی, سارے لوگ جانے لگے. ہمارے نبی جب جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر آئے تو وہ صحابی کھڑے تھے. کون سے صحابی؟ ارے بولو کون سے صحابی؟ وہ جو گاؤں سے آئے تھے وہ کھڑے تھے. وہ سیدھے آئے, ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کو چوم لیا اور چومنے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ کتنے بڑے ہیں, آپ کہتے تو پانی آ جاتا ہے, آپ کہتے تو پانی رک جاتا ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا میرے اشارے پہ پانی آتا نہیں ہے, میرے اشارے پہ پانی جاتا نہیں ہے.
اصل معاملہ یہ ہے، معاملہ پانی کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے محمد زمین پر کہہ دیتا ہے، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ اے میرے پیارو، وہ شروع واقعے پہ آ جاؤ۔ ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی اور ہم نے فجر؟ اور میرے کو تو مولانا انور صاحب، یہ جوان اگر شعبان مہینے میں فجر نہیں پڑھتے ہیں تو قسم اللہ کی باقی دنوں میں کون سی فجر آپ پڑھتے ہوں گے؟ کم سے کم مہینے کی نسبت کا تو خیال کرو کہ بھائی بہت سارے مہینے میں نے آوارگی میں گزارے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا مہینہ آ گیا ہے، یہ رمضان تو میرے اللہ کا مہینہ آیا ہے۔ اے میرے پیاروں، ہمارے نبی ہمارے واسطے بہت روئے، بہت روئے۔ نہ رات کا چین دیکھا ہمارے نبی نے، نہ دن کا سکون دیکھا۔ ہمارے نبی کی ایک ہی آواز تھی، اللہ میرا امتی، اللہ میرا امتی، اللہ میرا امتی، یہ امتی۔ آج لوگ اذان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہو رہا ہے؟ ارے بولو نہ، ہوا نا؟ اذان کے خلاف بولا نا؟ کمینہ بولا کہ نہیں بولا؟ ارے بولو نا، بولا نا؟ آج بولا، آج بولا۔ ہم لوگ بہت پہلے بولے، ہم لوگ اتنا اچھلتے، اس نے اذان کی توہین کی، ہاں بے شک کی، اللہ اس کو جہنم پہنچا دے۔ آمین بولو، آمین۔ اس نے اذان کی توہین کی، ارے اس نے اذان کی توہین کی کہ اذان کی آواز سے ڈسٹربنس ہوتا ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ اس نے اذان کی توہین کی، اس نے اذان کی توہین کی جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس نے اذان کی توہین کی جس نے کبھی قرآن نہیں اٹھایا ہے، اس نے اذان کی توہین کی جس نے مصطفیٰ کا دامن نہیں تھاما ہے، اور اس نے ابھی کی۔ ہم لوگ کب سے اذان کی توہین کرتے ہیں؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، نماز پڑھا ہے، مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھ میں۔ مولانا انور یہ بڑی مسجد بنا رہے نا، ہاں ابھی چندے کا اعلان ہوگا، ہوگا انشاءاللہ، آپ لوگ دو گے بھی انشاءاللہ، ہاں لیکن کیا کرو گے بڑی مسجد بنا کے؟ کیا کرو گے؟ مسجد شاندار بنا دی، جھومر لگا دیا، پنکھے لگا دیے، ارے میرے دوستوں کتنا اچھا نمائش بنا دیا، کیا کرو گے میرے دوستوں؟ ارے آج اگر غیر ایک غیر اذان کی توہین کرتا ہے، افسوس اس کا نہیں ہے، افسوس اس کا ہے کہ ہمارے اپنے بھی اذان کی توہین کرتے ہیں۔ وہ تو آج کیا، بولا تو پورے میڈیا میں آ گیا، یہ بولے نہیں تو میڈیا میں نہیں آئے، لیکن قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں ہم لوگ دنیا کے میڈیا میں نہیں آئے، آسمان کے میڈیا پہ کب سے ہم لوگ بھی آ چکے ہیں۔ ہم لوگوں نے کون سی اذان کا احترام کیا؟ ہم لوگوں نے کون سا اذان؟ میرے کو بتاؤ نا۔ یہ مسجد بنی مسجد بنی نا، فجر کی نماز میں ایک صف پوری ہوئے، 1.5 صف پوری ہوئے۔ ابھی مولانا انور تراویح کا آئے گا نا، تراویح پہلی تراویح میں پوری مسجد پیک، ابھی سے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ہاں کہ نہیں؟ دوسری تراویح میں پیک مسجد، تیسری تراویح میں آدھی مسجد۔ کیوں؟ کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے؟ امام صاحب بہت دھیرے دھیرے پڑھتا ہے، اس کا پڑھنا، لیکن گئے کہاں؟ وہ گئے کہاں؟ آئیں گے نا 27ویں رات کو آئیں گے، سب قرآن ختم کروانے حضرت لوگ آتے ہیں۔ شرم کرو میرے دوستو، شرم کرو، شرم سے ڈوب کے مر جاؤ۔ وہ موت اچھی ہے جس میں جس میں یہ لکھا جائے کہ اس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ میں میری بات ختم کر دوں میری بات، مولانا انور صاحب ختم کرو نا۔ 5 منٹ میرے کو مولانا انور نے بہت سکھا کے بھیجا، ایک 25 کو ختم کرنا، ایک 25 کو ختم کرنا۔ کچھ گھر میں پرابلم ہے مولانا انور صاحب؟ نہیں؟ تو میں آخری بات بتا دوں۔ اچھا اتنی بات بولو، ہمارے نبی بولے آسمان پر فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ساتھ میں بولیں گے سب، نبی زمین پر بولے آسمان پر فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ بدر کے میدان میں ہمارے نبی بولے آسمان پر فیصلہ ہو گیا۔ بارش کے آنے کا معاملہ نبی بولے آسمان پر فیصلہ ہو گیا۔ بارش کے روکنے کا معاملہ نبی بولے، بولو آسمان پر فیصلہ۔ بلکہ میں آپ کو واقعہ کیوں سناؤں، قرآن کی ایک آیت ہی سنا دوں۔ خود اللہ نے کہہ دیا میرا نبی تو بولتا جائے گا، میں آسمان پر فیصلہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، پڑھو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک بخاری کی حدیث سنا دوں، فیصلہ میرا اور آپ کا اسی وقت ہو جاوے۔ ہمارے نبی سفر میں ہیں، سب ساتھ میں بولیں گے،
ہمارے نبی عصر کا وقت ہو گیا. بولو کس کا وقت ہو گیا؟ ایک جنگل ہے، جنگل جنگل مدینے سے کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے ہمارے نبی سفر میں ہے اور عصر کا وقت ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا بلال قد حان وقت العصری، اے بلال عصر کا وقت ہو گیا، اذان دو اذان دو. حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول میں اذان دیتا ہوں. اور ہمارے نبی نے بلال کو کہا بلال 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 اذان دو اور سب کو کہو کہ وضو کرے، وقت بہت کم ہے، سب کو بولو وضو کرے. حضرت بلال نے اذان دینا شروع کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں حضرت بلال اذان دے رہے، صحابہ کرام بولو کیا کر رہے؟ وضو کرے. ہمارے نبی با وضو، بولو ہمارے نبی پہلے سے وضو سے ہے. اب جب حضرت بلال یہاں اذان دے کر آئے اور صحابہ وضو کر کے آئے، اس میں 2-3 صحابہ نئے مسلمان تھے. بولو 2-3 صحابہ کیسے تھے؟ نئے مسلمان. وہ سب کی دیکھا دیکھی میں بھائی کر رہے تھے. اب جب وہ صحابہ آئے تو انہوں نے پاؤں برابر دھویا نہیں تھا. یہ پاؤں اپنے کو کہاں تک دھونے کا وضو میں؟ ٹکنے تک. ارے بولو نا ٹکنے تک نا. قرآن کریم نے فرمایا وضو میں 4 فرض ہے. ارے بولو نا وضو میں کتنے فرض ہے؟ 4. قرآن کریم نے فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اللہ نے فرمایا وضو میں 4 فرض ہے. چہرہ، بولو چہرہ، دونوں ہاتھ، سر کا مسح اور پاؤں کا. ہمارے نبی نے حضرت بلال اذان دے کر آئے، وہ صحابہ ہے اس میں 2-3 نئے مسلمان تھے. انہوں نے وضو تو کیا تھا لیکن پاؤں برابر دھویا. یہ جو ہے نا ایڑی کا جو حصہ ہے نا اس میں پانی پہنچا نہیں. ہمارے نبی نے دیکھا، دیکھو یوں دیکھا کہ ان کا وضو برابر نہیں ہے. اے اللہ کی قسم بخاری شریف کی روایت ہے ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بولو ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بالکل لال ہو گئے. اور 3 مرتبہ ہمارے نبی نے زور سے اعلان فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اعلان فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم وضو میں جن کے ایڑی پہ پانی نہیں پہنچا اللہ ان ایڑیوں کو جہنم میں جلاتا رہے گا. سننا علماء کرام نے یہ حدیث لکھی ہے. چلو وہ صحابہ کرام سمجھ گئے، روئے، وضو کر کے واپس آ گئے. لیکن مجھے ایک سوال یہ ہے کہ کمی کس میں ہوئی تھی؟ نماز میں کمی ہوئی تھی کہ وضو میں کمی ہوئی تھی؟ نہیں سب بولے نا، ساتھ میں بولے نا. کس میں کمی ہوئی تھی؟ وضو میں کمی ہوئی تھی. وضو کیوں کرتے؟ ارے وضو کیوں کرتے ہم لوگ؟ اللہ کی قسم اگر نماز نہ ہوتی تو وضو بھی نہ ہوتا. اللہ کی قسم نماز نہ ہوتی تو وضو بھی نہ ہوتا. اچھا اور ایک بات اور بھی بتاؤں، نماز اندر کی چیز ہے، وضو دیکھو یہ ہمارا جماعت خانہ ہے. کہاں ہے وضو خانہ؟ کہاں ہے؟ باہر. وضو خانہ کہاں ہے؟ باہر. مسجد کے جماعت خانے میں وضو خانہ نہیں ہے. اب برابر توجہ دینا، وہ صحابہ کرام نے وضو میں کمی کی تھی اور وضو اصل نہیں ہے. وضو تو باہر کی چیز ہے، نماز اندر کی چیز ہے. نماز ہے تو وضو ہے، نماز نہ ہوتی تو وضو بھی. تو وضو میں کمی ہو گئی تو کہا یہ جہنم میں جائے گا. ارے وضو میں کمی ہو گئی تو کہا جہنم میں جائے گا. تو وضو جس نماز کے لیے ہے وہ نماز نہیں ہوگی تو کتنا بڑا جہنمی ہوگا. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ آ رہی. وضو میں کمی ہو گئی تو جہنمی ہو گیا. تو جو یہ نماز نہیں پڑھتے بھائی، ایک بات بتا کے بات ختم کر دوں، مرنے کا ہے کہ نہیں مرنے کا؟ بھائی ہاں بول دے یا نہ بول دے؟ مولانا انور کیا بات ہے بھائی؟ تو اللہ کا ولی ہے، جاتے جاتے واپس آ جاتا ہے. ہاں اللہ تیری عمر میں اور بھی برکت عطا فرمائے، اللہ خوب جان مال میں برکت عطا فرمائے. ارے بھائی بولو نا میرے کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی، سب کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا. اب میری آخری بات سن لو، بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، ہاں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری فتویٰ دیے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. کیا فتویٰ دیے؟ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا. شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. شیخ عبد القادر جیلانی نے فتویٰ دیا جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا. شیخ عبد القادر جیلانی قسم کھا کر کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا.
اس لیے میرے پیاروں بات ختم کرتا ہوں. یہ شعبان مہینہ ہے، بڑی رات آنے والی ہے. صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. سب مل کے توبہ کرے، انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. کون کون آج پکا ارادہ کرتا ارے فیصلے والی رات آنے والی ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ، اور بلند آواز سے بولو انشاءاللہ. آج کی جمعہ بولو، آج کی جمعہ انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.